بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج کی تراویح میں انشاءاللہ 16واں پارہ مکمل اور 17ویں پارے کا پہلا پاؤ تلاوت کیا جائے گا۔ آج 6 مئی 2020 ہے۔ آج کی منزل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ وہ چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں طور پہاڑ پر یہ عرض کی کہ باری تعالیٰ، کیا مجھ سے بھی کوئی زیادہ علم والا تیرا بندہ ہے کہ کائنات میں؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں، ایک میرا بندہ ہے، اس کو ہم نے ایک خاص علم عطا کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، کیوں نہ ان سے ملاقات کی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ، اس کا مجھے کوئی پتہ بتا دیا جائے، میں اس تیرے نیک بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہاں وہ سمندر دو ملتے ہیں جن کا رنگ مختلف ہے، مختلف رنگ کے جو دو سمندر میں وہ جو پانی ملتا ہے مختلف کلر کے، وہاں پہ تمہیں ایک بندہ ملے گا، وہ میرا آدمی ہے جس کو میں نے تکوینی امور کا علم عطا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے وزیر حضرت شمعون، ایک روایت میں ان کا نام آتا ہے جو ان کے وزیر تھے، اور ایک روایت میں حضرت یوشع بن نون ہے، ان کے ہمراہ وہاں پہنچتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے کوئی نشانی بھی طلب فرمائی کہ اے باری تعالیٰ، کوئی نشانی بھی بتا دے جس نشانی کے ذریعے سے میں انہیں پہچان لوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو مچھلی ہے، مری ہوئی مچھلی ہے، جس جگہ یہ زندہ ہو کر سمندر میں کود جائے تو وہ جگہ ہوگی جہاں پہ وہ بندہ تمہیں میرا ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں چلتے ہیں، حضرت یوشع بن نون ان کے ساتھ ہیں۔ تو ایک جگہ پہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا کہ اے میرے وزیر، وہ کھانا جو ہے وہ مجھے دو جو تمہارے پاس ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ مچھلی اس میں غائب ہے، مچھلی جو مری ہوئی تھی، جو مچھلی اس میں موجود تھی پکانے کے لیے، وہ موجود نہیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ مچھلی کہاں ہے؟ تو حضرت یوشع بن نون فرمانے لگے کہ وہ مچھلی پیچھے جہاں ہم نے ایک جگہ پہ قیام کیا تھا، وہاں وہ زندہ ہو کر وہ تو سمندر میں کود گئی تھی، مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا کہ مچھلی نے یہ معاملہ کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو میری جگہ تھی جہاں پہ ہم نے ٹھہرنا ہے، وہاں اللہ کے ایک نیک بندے سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ واپس پلٹتے ہیں، اس جگہ پہ آتے ہیں، وہاں ان کو ایک سفید کپڑے میں ملبوس ایک آدمی نظر آتا ہے۔ تو جب ان سے نام پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا نام یرملیہ بتایا، جن کا لقب خضر تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام یرملیہ ہے، مگر ان کو خضر اس لیے کہتے ہیں، خضر عربی زبان میں سبزے کو کہتے ہیں، گرینری کو۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ جس جگہ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں تو وہاں روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، اور پھر ان آنسوؤں کی وجہ سے وہاں سے سبزہ اگاتا تھا، زمین میں پودے نکال آتے تھے۔ تو وہ جو خضر یعنی سبزہ نکالنے والا، تو اس وجہ سے خضر علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ خضر مشہور ہوا، اور بعد میں آپ کا نام لوگ بھول گئے، صرف خضر ہی کہنے لگے۔ تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس جو خضر علیہ السلام کہیں جانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک شرط پر میرے ساتھ آئیں گے کہ آپ جو بھی میرے کام دیکھیں گے، آپ مجھے اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے بیچ میں، آپ بس خاموشی سے دیکھتے رہیں گے، اور میں وہ کام جو کروں گا اس میں آپ مجھے کچھ پوچھ گچھ نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ساتھ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ایک کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، آپ جس کشتی پہ بیٹھے ہیں اس کا پھٹا ایک توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ کیا آپ کشتی کو اس لیے توڑنا چاہ رہے ہیں کہ پانی اس میں ہے اور لوگ ڈوب جائیں؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ کیوں سوال کر رہے ہیں، خاموش رہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی اب میں دوبارہ نہیں بولوں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ آگے گئے تو وہاں ایک بستی میں جاتے ہیں، اور وہاں سے کھانا طلب کرتے ہیں، بستی والے کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ بھوکے سو جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو ایک دیوار جو ہے نا وہ بالکل گرنے والی ہے۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی دیوار کو گرا کے دوبارہ بنایا جائے۔
موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے بنا دیتے ہیں، مگر اس کی آپ کوئی اجرت مقرر کریں، کوئی ہمیں اس کے بدلے میں پیسے ملیں، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے ہمیں کھانا تو دیا نہیں۔ تو پھر خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ جو ہے نا وہ پھر سوال کر رہے ہیں، آپ صبر نہیں کر رہے، آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے بیچ میں بولنا نہیں، جو بھی میں کام کروں۔ آگے جاتے ہیں، ایک بچہ نوجوان ایک لڑکا کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کو دیوار میں مارا، وہ بچہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر احتجاج کیا کہ آپ نے ایک معصوم بچے کو بلا وجہ مار دیا ہے، یہ تو کسی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اب آپ کا اور میرا راستہ جدا ہے، اب میں آپ کو حکمت بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے 3 کام کیے ہیں کیوں کیے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو میں نے پھٹا توڑا ہے کشتی کا، وہ میں نے اس لیے توڑا تھا کہ ایک بادشاہ سامنے آ رہا تھا اور بادشاہ کو کشتیوں سے بڑا پیار تھا، وہ جو بھی اچھی کشتی دیکھتا تھا نا اس کو وہ لے لیتا تھا، اپنے قبضے میں کر لیتا تھا۔ یہ جو کشتی تھی یہ یتیم بچوں کی تھی جو اسی کے ساتھ اپنا روزگار کماتے تھے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس کو تھوڑا سا داغدار کر دیا جائے، عیب دار بنا دیا جائے، تاکہ بادشاہ جب اس کو دیکھو کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو نہیں لے گا، یہ ان کے کام آتی رہے گی اور یہ اس کو مرمت کر کے اپنا کام چلا لیں گے۔ تو کشتی بادشاہ کے ظلم سے بچانا مقصود تھی۔ اور جو میں نے دیوار جو گر رہی تھی وہ جو بنانے کی پہ آپ نے اعتراض کیا، وہ اس لیے بنائی کہ وہ ایک نیک آدمی تھا، اس کے وہ فوت ہو گیا تھا، 2 اس کے بچے تھے، یتیم بچے تھے، تو اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا۔ تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر یہ دیوار گر گئی، لوگوں نے خزانہ دیکھ لیا تو وہ اٹھا لیں گے، تو میں نے اس دیوار کو گرا کر دوبارہ میں نے بنا دیا تاکہ وہ خزانہ اس میں محفوظ رہے، جب جوان ہوگا بچہ تو وہ اس کے کام آئے گا۔ جو بچہ میں نے قتل کر دیا وہ اس وجہ سے کیا کہ اس کی جو پیشانی پہ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اس پیشانی پہ میں نے اس پہ پڑھا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے نیک ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنے گا۔ تو یہ رب العالمین کے حکم سے ہی میں نے ایسا کیا ہے کہ اس بچے کو مار دیا تاکہ اس کے باپ کو بدنامی سے بچایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی جب حکمتوں کو سمجھ گئے، مگر اب جب یہ معاملہ ہو چکا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، اب ہمارے اور آپ کے راستے جدا ہیں۔ یہ واقعہ ایک تو علم کی اہمیت بتاتا ہے کہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے کتنا علم عطا کیا، تکوینی امور کس نے کب فوت ہونا ہے اور اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے، یہ خضر علیہ السلام پیشانی کو دیکھ کر بتا دیتے تھے۔ ایک تو علم کی اہمیت ہے، دوسرا صبر کرنے کے بارے میں بھی یہاں پہ ہے، تیسرا یہ ہے کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں بے شمار حکمتیں ہیں جو اس واقعے کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے نام پر سورت ہے، سورت مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کی نیک نامی اور ان کی اللہ کے حضور عبادت کا تذکرہ، حضرت زکریا علیہ السلام کا جو ہے وہ عبادت کرنا، پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونا، ولادت ہونا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونا، یہ سب تمام واقعات اس صورت میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں، کس طرح انہوں نے بتوں کی مخالفت کی جب ان کا چچا آزر بتوں کو بنا کے فروخت کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، اسماعیل علیہ السلام کے واقعات اور ادریس علیہ السلام کے واقعات کی کس طرح ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ورفعنا مکانا علیہ اونچی ایک جگہ پہ اٹھا لیا۔ 4 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جو دنیا میں جن کے اوپر وفات، جو لفظ وفات ہے اس کا اطلاق ان پر نہیں ہوا۔ 2 آسمانوں میں ہیں، 2 زمین میں ہیں۔ جو آسمانوں میں ہیں ان میں عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، یہ دونوں آسمانوں میں، عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے قرب قیامت میں۔ جو 2 زمین میں ہیں وہ الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام تری میں، سمندروں میں اور دریاؤں میں بھولے بھٹکے ہوں کو راستہ بتاتے ہیں، اور الیاس علیہ السلام وہ خشکی پر، وہ جو آدمی راستہ بھول جاتے ہیں بعض اوقات جنگل میں یا کسی ویران جگہ پر، تو وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موقع پہ ان کی آپس میں ملاقات بھی ہوتی ہے، حدیث پاک میں اس کا بیان ہے۔ بنی اسرائیل کے احوال اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے۔ طٰہٰ حضور علیہ الصلوٰۃ و تسلیمات کی ایک صفت ہے، صفاتی نام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے ہم نے قرآن نہیں اتارا۔ یہ وہ رکوع ہے، سورۃ طٰہٰ کا پہلا رکوع، جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے جب ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کلام پاک کی تلاوت کی تھی۔
موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اس میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ بچپن میں کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیا، پھر وہ تابوت حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں ان کے ہاتھ لگتا ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں محل میں پہنچتے ہیں، وہاں آپ کی پرورش کی جاتی ہے، اور یہ سارے واقعات جو ہے وہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ 70,000 جادوگروں کا بلانا جو فرعون نے بلائے، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا، ان کو شکست دی، 70,000 سجدے میں گر گئے، موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اور پھر فرعون نے 70,000 ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن چکے تھے، ان کو شہید کروا دیا۔ ان کی جرت کا بھی یہاں بیان ہے کہ جب فرعون ان کو دھمکیاں دے رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے فقد ما انت قاد، کہ اے فرعون تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر لے، ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے جاتے ہیں تو پیچھے قوم جو ہے آپ کی بچڑا بنا لیتی ہے۔ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام آپ کے سرزنش کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے لوگوں نے کیوں بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ یہ واقعات بھی اس میں حصہ ہیں۔ ابلیس اور آدم علیہ السلام کی جو واقعہ ہے وہ بھی اس صورت کے اینڈ میں بیان کیا گیا ہے۔ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے مختلف انبیاء علیہ السلام کا، پروفٹس کا اس میں ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام انبیاء رکھا گیا ہے۔ قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے دن جو کفار کے لیے مشکل مرحلہ ہے جس میں وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کا یہاں اس صورت میں بیان ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے، اس سورۃ انبیاء میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ ہر اجرام فلکی، لاکھوں کہکشائیں ہیں، لاکھوں سیارے ہیں جو اس فضا کے اندر محو پرواز ہے اور اپنے اپنے آربٹ کے اندر وہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے شر اور خیر کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرنی ہے، تمہیں شر بھی دکھا دیا ہے، شر والا راستہ بھی، خیر والا راستہ بھی دکھا دیا ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ تم اب کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین کلام پاک کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کی رحمتیں برکتیں بہاریں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔